امام شافعی یہ امام بھی منفرد انداز کے اور حیثیت کے امام ہیں. آپ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی اور آپ بھی یتیمی میں پروان چڑھے. آپ کے والد جو ان کا بھی وصال ہو چکا تھا اور نہایت جاں فشانی کے ساتھ آپ نے علم کے لیے سفر کیے. اور فرماتا ہے کہ میرے پاس لکھنے کے لیے مجھے کاغذ نہیں ملتا تھا, میں نے ہڈیوں پہ علم لکھا. اور دیکھو وہ بچہ کہ جس کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا اور کہیں دینے کے لیے کوئی اخراجات نہیں تھے, خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے اس محنت کو کتنا قبول کیا کہ وہ زمانے میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے اور دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی ان کی فقہ کو تسلیم کرنے والی ہے. یہ امام قریشی امام ہے. ان کا تعلق رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے ساتھ ہے. آپ طویل قد والے اور جسیم امام تھے. آپ نے اپنی زندگی میں بڑے شوق سے دین کو پڑھا اور اس انداز میں دین کے اندر آپ نے مہارت حاصل کی کہ یہ قول علماء میں مشہور تھا کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی حسین چہرے والے تھے. آپ کو عبادت سے اتنا شوق تھا کہ ہر مہینے میں 30 قرآن مجید ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک میں آپ 60 قرآن مجید ختم کرتے تھے. حدیث شریف کے ساتھ اور علم حدیث پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کا اتنا عشق تھا. فرماتے تھے کہ اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فکأنی رأیت رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی میں کسی محدث کی زیارت کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاننے والے اصحاب حدیث جو ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی مسلط محسوس ہوتی ہے اور اتنا چین ملتا ہے کہ گویا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی ہو. آپ نے لوگوں کو مجمع عام میں ایک دن یہ کہا تھا کہ اگر لوگ میرے استاد امام محمد کی کتابیں دیکھ لیں یہود و نصارہ تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھے بغیر رہ سکے. کہ امام محمد نے اس انداز میں کتب لکھی ہیں اور اس انداز کے اندر ان کو مرتب کیا ہے کہ جو غیر مسلم ان کتب کی زیارت کرے گا اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا. اور پھر یہ مشہور تھا کہ جب چھوٹے محمد کی تحریروں کا اور ان کے حسن کا یہ حال ہے تو جو بڑے محمد ہیں ان کے انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بلند مقام حضرت امام احمد بن حنبل جو ان کے شاگرد ہیں وہ یوں بیان کرتے ہیں. عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 167 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے غسل قمیص للشافعی، امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کی قمیص دھوئی، وشرب الماء الذی غسلہ بہ، نچوڑنے سے جو پانی نکلا تو امام احمد بن حنبل نے وہ پانی نوش کیا. امام شافعی کی قمیص کو دھو کر امام احمد بن حنبل نے وہ پانی پی کر یہ بتایا کہ یہ جس سینے میں حدیث ہے اور جس سینے میں دین کا علم ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے. اور تبرک کے لحاظ سے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار کا مقام کتنا بڑا ہوگا اور ان کے ساتھ تعلق اس کی کتنی بڑی اور ان کو سنبھال کے رکھنا یہ امت کا کتنا بڑا فریضہ ہوگا کہ جب بعد میں آنے والے ایک عالم دین جو امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، ایک عام شخص نہیں 10 لاکھ حدیث کا حافظ اور پوری فقہ کا ایک بانی اپنے حصے کا، وہ ان کی قمیص کو دھو کر وہ پانی پی کر پھر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کی برکتیں جب اللہ کے بندوں کو میسر آ جاتی ہیں تو ان کے بدن سے جو کپڑے لگتے ہیں اللہ ان کپڑوں کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ ہر ارے غیرے کے کپڑوں کے ساتھ ایسے تبرک کا عقیدہ نہ وابستہ کر لیا جائے جو واقعی اس اہلیت کی ہے. جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک حیثیت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کی شرعی حیثیت کو اجاگر کر دیا.